اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل هدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورۃ آل عمران سماعت کی ہے۔ آل عمران بھی مدنی سورت ہے اور یہ سورت البقرہ کا تتمہ ہے۔ جو موضوع سورۃ البقرہ کا تھا اسی کے مضامین کی مزید تکمیل اس سورۃ آل عمران میں کی گئی۔ اس سورت کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی وہ تجلی جو غیب سے نازل ہوئی اور دنیا میں اس نے ایک معین شکل اختیار کی، یہاں کے مادی نظاموں کو توڑ کر اپنا نظام قائم کیا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، وہی زندہ ہے اور وہی کائنات کے پورے قوام کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ دنیا میں کائنات کی جتنی اشیاء بھی موجود ہیں ان میں ایک حیات ہے اور ایک ان کا قوام ہے۔ اللہ کے دو اوصاف بیان کیے گئے اس کائنات کے حوالے سے، ان دونوں صفات کا یہ کائنات مظہر ہے۔ دنیا میں جتنی بھی حرارت و توانائی اور زندگی موجود ہے وہ اللہ کی صفت الحی کا اظہار ہے۔ القیوم مختلف عناصر کے درمیان جو کیمیائی حیت ترکیبیہ موجود ہے اس کے اس پورے قوام کو برقرار رکھنے والی طاقت و قوت اللہ کا صفت القیوم ہے۔ کائنات کے اس مرکزی نظام کا تذکرہ کر کے قرآن حکیم نے اس حقیقت کی وضاحت کی ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب حقائق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، سچی کتاب ہے، اس میں سچائی اور حقائق پر مبنی باتیں بیان کی گئی۔ سورۃ البقرہ میں کہا گیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور یہاں کہا گیا کہ اس کتاب میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ حق۔ حق ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جن کے ثبوت میں کوئی شک نہ ہو۔ سورج نکلا ہوا ہے، اب سورج کے اس نکلنے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، یہ ایک ایسی ثابت شدہ چیز ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اس کتاب مقدس میں جو قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں وہ اتنے سچے ہیں، حق پر مبنی ہیں کہ ان میں نہ تو کوئی شک ہے نہ شبہ۔ حق بات لے کر یہ کتاب آئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ، تورات اور انجیل بھی اس قرآن سے پہلے ہم نے نازل کی ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد ہدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت، تمام انسانوں کی ہدایت کی ذریعہ ہے یہ کتاب۔ اور یہی نہیں بلکہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ،
ہم نے حق و باطل کے درمیان تفریق پیدا کرنے والی یہ کتاب بھی نازل کی ہے، سچائی اور جھوٹ کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ تو قرآن حکیم نے آغاز میں اس کتاب کی اہمیت، حقانیت اور اس کی قرار واقعی حیثیت کا تعین کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے ابتدائی 2 رکوعوں میں 2 اہم بنیادی باتیں ارشاد فرمائیں۔ پچھلی صورت میں یہودیوں کے غلط رویوں کو زیر بحث لا کر قرآن حکیم نے اپنے قوانین اور ضابطوں کی نشاندہی کی تھی۔ یہودی وہ لوگ تھے جن کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا۔ تورات ایک سچی کتاب موجود تھی، لیکن اس کتاب پر وہ عمل نہیں کرتے تھے، اپنے مادی مفادات، طبقاتی اور گروہی فائدوں کے لیے۔ مذہبی جو خصوصیات انہیں حاصل تھیں، ان خصوصیات کو برقرار رکھنے کے لیے وہ تورات کے احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے، اور کہیں اگر عمل کرنے کی بات آتی بھی تو تورات کی آیات کو فروخت کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے سورۃ البقرہ میں ان کی عملی خرابیاں بیان کی ہیں کہ آیات کے مطابق عمل نہیں کرتے، حقائق کے ساتھ جھوٹی چیزوں کو ملاتے ہیں۔ بد اعمالیوں کی ایک مکمل تصویر قرآن حکیم نے ان کا خاکہ کھینچا ہے پچھلی صورت میں۔ دوسرا گروہ جس کا تذکرہ سورۃ فاتحہ میں کیا گیا تھا وہ ضالین، کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، عمل کرتے ہیں، رہبانیت اختیار کی بھی ہے، کثرت اعمال تو بہت ہے، لیکن اس کے پیچھے علم ندارت۔ آدمی کے پاس علم نہ ہو تو جتنا بھی سفر طے کرے اس کا کوئی فائدہ اور نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم نے یہاں انہی ضالین یعنی نصارہ یا عیسائیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور عیسائیوں کی جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ علم سے دوری، ان کے پاس علم نہیں۔ قرآن حکیم نے اس صورت میں علم کی اہمیت بیان کی ہے، کیونکہ عمل کے لیے علم کا صحیح ہونا ضروری۔ اس لیے پہلے 2 رکوعوں میں قرآن حکیم نے یہاں آغاز میں ہی رسوخ فی العلم کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے کہا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ۔ ایسے لوگوں کی تعریف کی قرآن حکیم نے جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں۔ علم کی مہارت و صلاحیت سوسائٹی کی درست تشکیل کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ ایمان والی جماعت کی خصوصیت قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں، اور محض عمومی علم نہیں بلکہ علم میں مکمل رسوخ رکھتے ہیں، علم کے تمام شعبوں پر انہیں گرفت حاصل ہے۔ یہی نہیں بلکہ قرآن حکیم نے اگلے رکوع میں واضح طور پر اس بات کا ارشاد کیا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ کتاب کی حقانیت پر اللہ، فرشتے اور انسانوں میں سے ایسے اہل علم جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں۔ کسی سوسائٹی کی ترقی کے لیے 2 صلاحیتوں کے حامل افراد کی ضرورت ہے۔
ایک تو یہ کہ وہ اہل علم، ان کے پاس علوم کی مہارت حاصل ہو۔ ابتدائی سطح کا علم کافی نہیں ہوتا، کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے پاس تمام شعبوں کا اونچے درجے کا علم نہ ہو، ہائر ایجوکیشن اس کے پاس۔ پرائمری تعلیم سے، ابتدائی تعلیم سے، میٹرک کی تعلیم سے قومیں ترقی نہیں کرتی۔ ہر شعبے کی اعلیٰ مہارت رکھنے والے افراد جب تک موجود نہ ہوں تو معاشرہ آگے نہیں بڑھتا۔ ایک تو قرآن حکیم نے کہا کہ اولو العلم، علم والے ہوں، اور دوسری بنیادی بات ارشاد فرمائی قائما بالقسط، وہ اہل علم عدل و انصاف قائم کرنے والے، کیونکہ یہ بھی المیہ رہا ہے قوموں کا کہ جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ علم اسے فروخت کر دیتے ہیں بہت سستے داموں۔ علم کا مقصد تو سوسائٹی میں عدل کا قیام ہے، اگر عدل کے بجائے علم فروخت ہونے لگے، محض ملازمت مقصد ہو، علم کی جو قیمت ڈالے اس قیمت کے مطابق فیصلے کرنے لگ جائے۔ ایک انجینئر جانتا ہے کہ صحیح اور بہتر بلڈنگ کیسی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے علم کو ایسے طریقے سے استعمال میں لائے کہ ایک بیکار اور غلط بلڈنگ کو پاس کر دے پیسے لے کر۔ ڈاکٹر جانتا ہے کہ انسانی جسم کے امراض کا علاج کا طریقہ صحیح یہ ہے، وہ کسی میڈیکل ریپ کے کہنے پہ کیا ہے، لکھ دے، دوائیاں لکھ دے۔ کوئی انسانی جو مرض ہے اس کا علاج مطلوب نہ ہو، علم برائے فروخت۔ مفتی صاحب کو پتہ ہے کہ قرآن کی کس آیت یا فقہ کے کس حکم سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے، لیکن وہ مسئلے فروخت کرتا ہے سرمایہ داروں کے حق میں، طاقتور لوگوں کے حق میں۔ تو جب علم برائے فروخت ہو جائے، وہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اپنی علمی مہارت کو استعمال میں نہ لائے تو یہ بھی سب سے بڑی خرابی ہے۔ اسی لیے قرآن نے علم کے ساتھ شرط لگائی قائما بالقسط، کہ وہ ایسے اہل علم ہوں جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہوں۔ اس لیے قرآن حکیم نے بھی جہاں علم میں اضافے کی بات کی ہے، وہاں اس علم کے ساتھ نفع بخش ہونے، انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی بات بھی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب جہاں علم کی اضافے کی دعا مانگی ہے تو رب زدنی علما نافعا، خالی علم یا تو تکبر پیدا کرتا ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے اہل علم اپنے آپ کو بالاتر مخلوق سمجھتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، اور یہ علم بکتا ہے، جو قیمت لگا دے۔ تو سوسائٹی میں سرمایہ دار طاقتور لوگ اچھی قیمت لگاتے ہیں تو اچھی قیمت پہ بک جاتا ہے۔ علم وہ ہونا چاہیے جو انسانیت کے نفع کے لیے کام، دنیا کی کوئی طاقت اسے خریدنا چاہے تو وہ بکے نہیں، میرٹ پر، حقائق کی بنیاد پر، عدل و انصاف کی اساس پر اپنے علم کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ کرے، اس کے اجتماعی قیام کی کوشش کرے۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہاں آغاز میں ہی شرط لگا دی اولو العلم قائما بالقسط، اور پھر اسی تناظر میں تیسرے رکوع کے آغاز میں قرآن نے ذکر کیا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس۔ کافر لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور عدل و انصاف قائم کرنے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس،
نبی نہ بھی ہو، انسانوں میں سے کوئی انسان اپنے علم کے بلبوتے پر سوسائٹی میں عدل قائم کرنا چاہتا ہے تو کفر کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایسے اہل علم کو وہ قتل کر دیتے۔ یہ اس کی ضد بھی بتلا دی۔ سوسائٹی میں درست نتیجہ پیدا کرنے کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ رسوخ فی العلم، علم کی مہارت رکھتے ہوں، عدل و انصاف قائم کرنے والے، اور اس کی ضد وہ لوگ ہیں جو ان دونوں مہارتوں کی نفی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کہا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو قرآن حکیم نے ابتدائی 2 رکوعوں میں اپنی وحدانیت، توحید، دین اسلام کی حقانیت وغیرہ وغیرہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ رسوخ فی العلم، علم کی مہارت، اور اس مہارت کو انسانی معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے استعمال میں لانا، ان 2 باتوں کی قرآن حکیم نے اہمیت بیان کی ہے، اور اسی اساس پر سوسائٹی کی حکمرانی، قومی نظام کے قیام کی حقیقت واضح کی ہے۔ ابتدائی 2-3 رکوعوں میں یہ بنیادی بات ارشاد فرمانے کے بعد قرآن حکیم نے انبیاء علیہم السلام کے ایک تسلسل کا تذکرہ کیا ہے کہ ایسے اہل علم جنہوں نے سوسائٹی میں عدل و انصاف قائم کیا، اس کے بارے میں اگر انسانی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں تو ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے اس انسانیت میں سے ان افراد کو منتخب کر لیا جو ان امور کی سر انجام دہی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آدم، پھر نوح، اور پھر ابراہیم اور ان کی اولاد، وہ آل عمران اور عمران کی اولاد، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی تحریک کے آخری انبیاء میں سے، ان کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا۔ یہ خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ یہاں مخاطب عیسائی ہیں، عیسائیوں کی جو علمی خرابیاں تھیں ان کا یہاں چونکہ بیان کرنا مقصود ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان انبیاء کو ہم نے منتخب کیا انہی کاموں کے لیے۔ یہ تمام انبیاء اہل علم بھی تھے، علم میں رسوخ رکھتے تھے، اور انسانی معاشرے میں یہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہے۔ تو بطور ابتدائی تمہید کے تمام انبیاء کا تذکرہ کر دیا، اور پھر یہاں سے قرآن حکیم نے حضرت مریم کی پیدائش اور مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تفصیلی واقعہ اور قصہ بیان کیا ہے، اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ نہ تو مریم خدا ہے اور نہ عیسیٰ خدا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں جو سب سے بڑی علمی خرابی تھی وہ یہی کہ وہ مریم کو بھی خدا مانتے تھے اور عیسیٰ کو بھی۔ تثلیث کا عقیدہ جس میں خدا کے ساتھ مریم یا جبرائیل، یا مریم اور عیسیٰ، یا عیسیٰ جبرائیل اور خدا کی تثلیث کے مختلف فرقے موجود تھے۔ یہ سب سے بڑی علمی گمراہی ہے کہ ایک نبی ہے جو انسانوں میں سے ہے، اللہ نے نبوت دی ہے، اہل علم میں سے ہے، عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں، اس نبی کو خدا بنا لینا۔ قرآن حکیم نے یہ پورا واقعہ تفصیل سے یہاں پر بیان کیا ہے، اور اس میں اس چیز کو واضح کیا کہ یہ بہرحال انسان تھے، انبیاء تھے، خدا نہیں تھے۔ اور اسی ضمن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ آخری بات جو قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ یہ تمام انبیاء علیہم السلام ابراہیمی تحریک کے لوگ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام
دراصل بنیادی مرکزی شخصیت ہیں جن کے ذریعے سے یہ علم اور عدل و انصاف کا نظام انسانی معاشرے میں قائم ہوا۔ اور ابراہیم کی حیثیت یہ ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، وہ تو حنیفا مسلما، نظریے میں یکسو اور سچے مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہ ہی ابراہیم مشرکین میں سے تھے۔ ابراہیم کے نظریے پر سب سے قریب ترین شخصیت ھذا النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انبیاء کا، دیگر انبیاء کا بھی قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے، اور ایک بات واضح کر دی کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اس دور کے اندر جو آدمی بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین یا نظام کو قبول کرنے کی کوشش کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا آدمی نہ صرف دنیا میں خسارے میں اور نقصان میں ہے بلکہ آخرت میں بھی خسارے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حنیفیت کی طرف قرآن حکیم نے متوجہ کیا ہے اس سورۃ مبارکہ میں۔ قرآن کا دستور یہی ہے، پیچھے البقرہ میں بھی یہودیوں کی بدعمالیوں کا تذکرہ کر کے پارے کے اختتام پہ ابراہیم علیہ السلام کے بنیادی اساسی اصولوں کی طرف دعوت دی گئی تھی، اور یہاں عیسائیوں کی خرابیاں بیان کر کے قرآن حکیم نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کی دعوت دی۔ ارشاد فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں ملت ابراہیمیہ کی اتباع کرو۔ حکم اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ یہ جو فرقہ وارانہ گروہیت تم نے پیدا کر لی یہودیت عیسائیت کی شکل میں، ان تمام کو ختم کرو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم کے نظریات کو فروغ دینے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی اسرائیلی تحریک کے نبی ہیں، وہ بھی ابراہیمی اصولوں کی دعوت دے رہے ہیں، اور وہی ابراہیم کی دعوت آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ ذیلی اختلافات ختم کر کے جو مرکزی شخصیت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ان کی ملت کے جو بنیادی اساسی اصول ہیں ان کی اتباع کرو۔ ابراہیمی ملت کی اتباع اگر اختیار کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بین الاقوامی سطح پر انسانی سماج کی تشکیل کے لیے جو مرکز تشکیل دیا وہ مکۃ المکرمہ، وہاں بھی ابراہیم کا تذکرہ کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر و تشکیل کا تذکرہ کیا گیا کہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، کہ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ گویا کہ سب سے پہلا مرکز ابراہیمی تحریک کا مکۃ المکرمہ ہے، اور یہاں بھی قرآن حکیم نے یہی بات ارشاد فرمائی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو تمام انسانیت کے نفع کے لیے بنایا گیا وہ مکۃ المکرمہ میں یہ خانہ کعبہ ہے۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اسے بنایا، اور آدم سے نوح سے ابراہیم تک انبیاء کا تسلسل اس گھر کی مرکزیت تناظر میں ہی ہے، اور پھر ابراہیم نے اثر نو انہی بنیادوں پر اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی، یہ مرکز بنایا گیا۔ قرآن حکیم نے جملہ استعمال کیا اول بیت، سب سے پہلا گھر۔ انسانی سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل کا آغاز فیملی سسٹم سے ہوا، آدم اور حوا دونوں نے مل کر انسانیت کی آبادی کا آغاز کیا، اور ان دونوں کا سب سے پہلا گھر
خانہ کعبہ تھا، بیت۔ ابراہیم اور اسماعیل نے اسی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، تو اسماعیل کا گھر بھی یہی تھا۔ اسماعیل سے لے کر طویل عرصے تک خانہ کعبہ کا جو بھی متولی رہا وہ اسی گھر میں رہا۔ یہ انسانیت کے لیے گھر بنایا گیا، یہ انسانیت کا نمونہ ہے۔ اس گھر کی ایک خصوصیت مبارکن، ایک تو یہ برکت والا ہے، یہ بعینی ہی عرش الہی کے محاذات میں ہے۔ کائنات کا جو مکمل نظام کنٹرول کرنے والا عرش خداوندی، بالکل اس کی محاذات میں، اسی کی سیدھ میں یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ تو جو تجلیات و انوارات اس عرش کی ہیں وہی اس خانہ کعبہ پر مسلسل پڑ رہی ہیں۔ اس کے اندر ایک جذب اور کشش ہے، یہ انسانی دلوں کو کھینچنے، اپنی طرف ایک خاص قسم کی کشش سے ثقل رکھتا ہے، کھینچتا ہے اپنی طرف، برکت والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ھدی للعالمین، تمام عالم کے تمام مخلوقات کے لیے یہ ہدایت کا مرکز ہے۔ ہر نظریے اور فکر کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابراہیمی تحریک کے فکر اور نظریے کے فروغ کا مرکز مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ ہے۔ اور اس کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہاں مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پر ابراہیم اور اسماعیل نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، انسانیت کی فائدے کا ایک مرکز بنایا تھا، وہ مقام ابراہیم بھی یہاں موجود ہے۔ محض پتھر ہی نہیں بلکہ ابراہیم کے نظریے کی سب سے بڑی علامت۔ اور اس مکۃ المکرمہ کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ پرامن زندگی بسر کرے گا۔ حتیٰ کہ کوئی قاتل بھی اگر قتل کر کے اس جگہ پہنچ گیا تو یہاں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ہر انسان کی جان، مال، عزت، آبرو کے تحفظ، پرامن ماحول میں رہنے کی ضمانت اس مکۃ المکرمہ میں دی گئی۔ دنیا میں جو مرکز جس نظریے کے فروغ کا بنایا جاتا ہے وہ اپنے نظریے کی سب سے بڑی علامت ہوتا ہے۔ مکۃ المکرمہ تمام انسانیت کے لیے امن کی علامت ہے۔ انسانی سوسائٹی کی تشکیل کا بنیادی مقصد جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ اور امن و امان کا نظام ہے۔ ہر انسان کی عزت محفوظ ہو، اس کا مال محفوظ ہو، اس کی جان محفوظ ہونی چاہیے، اور یہ امن کے بغیر نہیں۔ امن کی ضد خوف، گویا کہ مکۃ المکرمہ خوف کی علامت نہیں ہے، دہشت کا مرکز نہیں ہے، قتل و غارت گری کا مرکز نہیں ہے، یہ امن کا مرکز۔ سیاسی تشکیل، معاشی تشکیل، سماجی تشکیل کی بنیاد امن۔ اس لیے اس مکۃ المکرمہ کو ہم نے یہ قرار دے دیا کہ من دخلہ، من کوئی آدمی بھی اس میں داخل ہو گیا، کان آمنا، وہ امن کی حالت میں رہے گا، اس کو خوف اور دہشت کی حالت سے نکل جانا چاہیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس مرکز کی ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ دنیا بھر میں سے جو انسان صاحب استطاعت ہو، اسے اپنی زندگی میں استطاعت کے بعد اس پر فرض ہے کہ وہ حج البیت، کہ اس بیت اللہ کا حج کرنے کا ارادہ کر کے آئے، حج کرے۔ وہ تمام مناسک جو عدل اور امن کی دنیا بھر میں علامت ہو، اس کا آ کر عملی مظاہرہ یہاں پر، اپنے اپنے لباس، اپنی اپنی تہذیب و کلچر، اپنے اپنے تمام تصورات وہ ایک طرف رکھے، دو سفید کپڑوں میں یہاں آ کر اس خانہ کعبہ کا طواف کرے اور ایک ہی جملے کے ساتھ اپنی وحدانیت کا اعلان کرے کہ لبیک اللہم لبیک
لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کی حکمرانی، اس کی حمد و ثنا کا ایک ہی لفظ کے ساتھ اعلان کریں، یہ بھی اس مرکز کی خصوصیت ہے۔ تو قرآن حکیم نے ابراہیمی ملت کی اتباع کی دعوت کے ساتھ ابراہیمی تحریک کا مرکز مکۃ المکرمہ کی اہمیت بیان کی، اور اس مکۃ المکرمہ کی جو اہمیت ہے وہ انسانیت کے لیے امن، عدل، انصاف، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان تمام عالم کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے مرکز کے طور پر اس مرکز کی اہمیت کی شناخت کروائی گئی۔ یہ بنیادی بات ارشاد فرمانے کے بعد قرآن حکیم نے ابراہیمی تحریک کے تناظر میں بنیادی اساسی اصولوں اور قوانین اور ضابطوں کی نشاندہی کی، بلکہ ان کا حکم دیا۔ جو ابراہیمی تحریک کو ماننے والے ہیں وہ مسلمان، ایمان والی جماعت، ایمان والی جماعت کے اوپر بنیادی فرائض کیا ہیں؟ قرآن نے کہا سب سے پہلا قانون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ابراہیمی تحریک کا پہلا قانون یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کا مفہوم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث العظم، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ تقوی جس انسان میں پایا جاتا ہے اس میں انسانی معاشرے میں موجود عدل اور ظلم کے درمیان تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ کے ڈر سے انسان میں یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے، سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ تقوی کے نتیجے میں پہلے تو اس بات کا شعور پیدا ہونا ضروری ہے کہ وہ حق و باطل میں فرق اور امتیاز سمجھ لے، پھر جو حق ہے، عدل ہے، نیکی ہے، سچائی ہے، اس کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرے، اور جو باطل، ظلم، جھوٹ، بددیانتی ہے اس کے سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ تمام کام کسی دنیاوی مفاد اور لالچ کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا، اس کے ڈر اور اس کے تعلق سے کرے۔ یہ تقوی کا جامع ترین مفہوم ہے۔ تو مسلمان جماعت کو سب سے پہلے حکم دیا گیا اتقوا اللہ، اللہ کے ڈر سے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ عدل اور ظلم کے درمیان فرق و امتیاز، اور عدل کو غالب کرنے اور ظلم کو مغلوب کرنے کی کوشش کرو۔ دوسرا حکم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تقوی کے بعد دوسرا بنیادی اساسی حکم یہ ہے کہ اس نظریے پر جو افراد اکٹھے ہیں، ایمان لانے والی جماعت ہے، اس کے اندر وحدت ہونی چاہیے، تفریق، اختلاف و انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی اس رسی کو جو ابراہیمی تحریک کے ذریعے سے دنیا میں آئی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف و انتشار کا شکار مت۔ قرآن نے آگے کہا ہے کہ جو قوم بھی اختلاف و انتشار کا شکار ہوتی ہے اس کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، مورال گر جاتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی اجتماعی طاقت و قوت پیدا نہیں کر سکتی۔ اس لیے وحدت کا پیدا کرنا، اتفاق و اتحاد کا پیدا ہونا، نظریے پر اپنی اجتماعیت کو برقرار رکھنا، یہ دوسری بڑی بنیادی ذمہ داری۔ قرآن حکیم نے ایک تیسرا حکم دیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہ بات لازمی ہے کہ تم مسلمانوں میں سے ایک پارٹی ایسی ہونی چاہیے
تمام افراد یکساں صلاحیت کے نہیں ہوتے، ایمان لانے والے تو بے شمار ہیں مسلمان، لیکن ان میں سے باصلاحیت، صاحب استعداد، جرأت اور ہمت رکھنے والے لوگوں کی ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ، تم میں سے ایک جماعت، امتن پارٹی کے معنی میں ہے، ایک پارٹی، ایک جماعت ایسی ہو جو تین کام کرے۔ یدعون الی الخیر، انسانی بھلائی کے کام کی دعوت دے، دعوت پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ منظم جماعت ان بھلائی کے کاموں کو دنیا میں قائم کرنے کا نظام بنائے، یأمرون بالمعروف، ان تمام معروفات کا ایک سسٹم۔ محض دعوت اور بات ہے، جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے، لیکن جب امر بالمعروف ہے تو وہ ایک حکومتی رٹ، حکومتی طاقت، سسٹم کے ذریعے سے جو بات منوائی گئی ہے اس کی اہمیت ہے، وہ اس سسٹم کو قائم کرے۔ اور وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جتنے برائی اور غلط اور انسانیت دشمنی کے کام ہیں ان کا سسٹم توڑے۔ اس جماعت کے بارے میں قرآن کہتا اولئک ھم المفلحون، یہی جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی۔ قرآن حکیم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ جو جماعت یہ تمام امور سر انجام دے گی، یہ اخرجت للناس، یہ تمام انسانیت کے نفع کے لیے ہے، محض مسلمانوں یا محض کسی ایک نسل یا ایک گروہ کے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ یہ پورے انسانوں کے، تمام انسانوں کے نفع کے لیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، پوری انسانیت کے نفع کے لیے یہ جماعت بنائی گئی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن حکیم نے اسی ضمن میں وہ لوگ جو اس جماعت کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں، قرآن حکیم نے ان کی خرابیوں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ تمہیں کوئی ایذا یا تکلیف تو پہنچا سکتے ہیں لیکن تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ قرآن حکیم نے ایک اور حکم دیا کہ یہ جماعت جو جدوجہد اور کوشش کرے گی، اس کے لیے لازمی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، یاد رکھو اپنا رازدار اپنے علاوہ کسی اور کو مت بناؤ۔ پارٹی ڈسپلن، نظم و ضبط کا تقاضا یہ ہے کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، بطانہ اپنے راز کی بات، جو اجتماعیت کے لیے آپ فیصلے کر رہے ہیں، عدل و انصاف کے قیام کی عملی جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں، دشمن سے آپ کا مقابلہ ہے تو اپنے راز، اپنی پالیسیز، اپنے امور وہ دشمن کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے، اس لیے کہ دشمن آپ کے خلاف بغض و عداوت رکھتا ہے، وہ آپ کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ رازوں کے معلوم دشمن کے پاس چلے جانے کا مطلب اس بغض و عداوت کا بہت برے طریقے سے اظہار ہے، اس لیے قرآن حکیم نے پابندی لگا دی۔ اور یہ اسی ضمن میں قرآن حکیم نے یہاں غزوہ بدر، جو مسلمان اجتماعیت کی سب سے پہلی جنگ تھی، 13 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں یہ جماعت تیار کی، پھر مدینہ منورہ میں آ کر اس کو منظم کیا۔ اس نے سب سے پہلا جو اس کا عملی ہدف تھا وہ بدر کا میدان۔ تو قرآن حکیم نے اس تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ کون کون سی باتیں تمہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، اور دوسرا مرحلہ غزوہ احد تھا۔ قرآن حکیم نے ان دونوں غزوات کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، اور اس ضمن میں اس جماعت کا جو یہ پہلا عمل تھا، اس میں ان سے جو لغزشیں، کوتاہیاں ظاہر ہے کہ ایک جماعت کے تربیت یا منظم ہو جانے کا یہ مطلب نہیں
کہ عملی کردار کے موقع پر کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ انسان ہے، انسان سے کچھ نہ کچھ لغزشیں، کہیں نہ کہیں کوئی چیز غفلت، کہیں نہ کہیں کوئی جھول رہ جاتا ہے۔ ان کا اظہار بدر کے موقع پر بھی ہوا اور غزوہ احد کے موقع پر بھی ہوا۔ قرآن حکیم نے ان دونوں غزوات کے تذکرے کے تناظر میں جو چھوٹی چھوٹی کچھ لغزشیں یا غلطیاں ہوئی تھیں ان کی تنبیہ کی اور اس کے بارے میں واضح طور پر حکم دیا کہ تمہیں کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے۔ اسی ضمن میں قرآن حکیم نے ایک اہم ترین حکم دیا، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی جو جماعت کا نظم قائم کرنے والی طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کے احکامات کی پیروی لازمی ہوتی ہے، کیونکہ عملی میدان میں بہت سے عملی مسائل جب سامنے آتے ہیں تو وہاں اگر مرکزی قیادت پر اعتماد نہیں ہے، اس کی ہدایات پر آپ عمل نہیں کر رہے، اپنی عقل سے آپ نے اپنا عدل تراش لیا اور ظلم کا مقابلہ شروع کر دیا تو یہ انفرادیت بہت سے مسائل پیدا کرتی ہے۔ اس لیے نظم و ضبط اور ڈسپلن کو قرآن حکیم نے لازمی قرار دیا، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اور پھر اسی ضمن میں قرآن حکیم نے ایک اور اہم بات کی طرف بھی توجہ دلائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دیکھو مالی بدعنوانیوں میں سب سے اہم ترین بدعنوانی سود ہے۔ پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی ربا کی خرابیاں بیان کر کے، سود کی خرابی بیان کر کے اس کی ممانعت کا حکم دیا گیا تھا، یہاں بھی قرآن حکیم نے واضح طور پر حکم دیا کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس اجتماعی عمل میں اگر کوئی لغزش یا غلطی ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جن سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، کوئی جرم سرزد ہو گیا، انہوں نے اپنے اوپر کوئی ظلم کیا، گناہ ہوا، تو ذکر اللہ کو وہ یاد کرتے ہیں اور فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ سوائے اللہ کے اور کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ اس لیے آدمی سے لغزش ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی ہونا کوئی جرم نہیں ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی پر اصرار کرنا یہ جرم۔ آدم اور ابلیس میں یہی فرق ہے۔ ابلیس سے غلطی ہوئی تو اس نے فوری طور پر اس غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے اس پر اصرار شروع کر دیا، دلائل دینے شروع کر دیے کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ جی میں اس سے بہتر ہوں، آگ بلند ہوتی ہے مٹی کے مقابلے میں، یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا۔ منطق جھاڑنی شروع کر دی، دلائل دینے شروع کر دی۔ آدم سے بھی غلطی ہوئی، درخت جس سے کھانے سے منع کیا آدم نے وہ درخت کھا لیا، لیکن آدم اور حوا نے فوراً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا۔ گویا کہ انسان غلطی کرتا ہے اور غلطی سے اگر سیکھنے کا جذبہ ہو، ٹھوکر لگے، غلطی ہو اور آدمی ٹھیک کر لے اس کو، اس سے سیکھ جائے تو یہ غلطی بھی اس کے لیے فائدہ مند بن جاتی۔ تو قرآن حکیم نے اسی لیے شرط لگائی وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے غلط کام کیا تھا اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، اس کے اوپر وہ اصرار نہیں کرتے، اس غلطی کو غلطی مانتے ہیں، غلطی کو درست بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن حکیم کہتا ہے ان کے لیے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کے لیے رب کی جانب سے کیا ہے؟ مغفرت، انعامات،
ان کی لغزشوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے بتلایا کہ اجتماعی عمل میں آدمی کسی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے، جان بوجھ کر صحیح یا بھول کر یا کسی بھی وجہ سے، تو اس غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے اور اس غلطی سے سیکھ کر آئندہ عزم کرنا چاہیے کہ یہ غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ قرآن حکیم نے ایک اور حکم دیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو سست بھی مت پڑو، کسی جماعت کے اندر افراد کا سست ہو جانا، بزدل بن جانا، یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے، اس کی اجتماعی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور وَلَا تَحْزَنُوا، غلطی کے نتیجے میں کوئی سزا آئی یا کوئی تکلیف یا ایذا پہنچی تو اب اس کے غم کو دل سے نہیں لگا لینا چاہیے۔ وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین بھی مت ہو، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، مقابلے میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، شکست ہو جایا کرتی ہے، اب اس شکست کو سینے کے ساتھ لگا کر اسی کے غم میں مبتلا رہے آدمی، تو حزن اور غم بھی انسان کی عملی قوت کو فنا کر دیتا ہے۔ حد سے بڑا ہوا تکبر اور اطراحٹ وہ بھی انسان کو عمل سے عاری بنا دیتی ہے، اور اسی طریقے سے حد سے بڑا ہوا غم اور حزن وہ بھی عملی قوت کو مفلوج بنا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، جرأت اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھو، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ۔ آج تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو جس دشمن سے تم لڑ رہے تھے اس کو پچھلے سال اسے بھی تو زخم لگا تھا۔ غزوہ احد کے تناظر میں یہ آیت مبارکہ ہے کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، تو قرآن نے کہا کوئی بات نہیں، پچھلے غزوہ بدر میں تم نے ان کے 70 آدمی قتل کر دیے تھے، آج تمہارے شہید ہو گئے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ہار جیت شکست معاملہ ہوا کرتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، غمگین نہیں ہونا چاہیے، عزم و ہمت کے ساتھ جد و جہد اور کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور بات کی طرف بھی یہاں واضح طور پر حکم دے دیا کہ دیکھو وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، وہ خدا نہیں، انسان ہے، انسانوں میں سے وہ رسول اور پیغمبر ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک لمحہ وہ آیا تھا کہ جب صحابہ کے اندر یہ بات پھیل گئی، مشرکین نے، مخالفوں نے پھیلائی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ابو سفیان نے آ کر جب اعلان کیا کہ محمد کہاں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے تحت جواب نہیں دیا۔ اس نے پوچھا ابو بکر کہاں ہے، تو ابو بکر نے بھی خاموشی اختیار کی۔ اس نے کہا عمر کہاں ہے، ترتیب ان کے دماغ میں پہلے سے تھی کہ محمد کے بعد ابو بکر ہے اور ابو بکر کے بعد عمر۔ جب یہ 3 نام ترتیب سے لیے، ابو بکر اور حضور نے تو جواب نہیں دیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا ہے، پہلے تو خاموش رہے، دوسری دفعہ پھر اس نے اعلان کیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے دشمن میں زندہ موجود ہوں یہاں، تو ان سے نہیں رہا گیا۔ تو خیر ابو سفیان نے پروپیگنڈا کر دیا کہ محمد اور ابو بکر تو مسلمانوں میں یہ بات بزدلی کی پھیلنا شروع ہوئی، تو اس پر قرآن حکیم نے یہ آیات مبارکہ نازل کی کہ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر محمد فوت ہو گئے اور یا وہ شہید کر دیے گئے تو کیا تم ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے؟ نہیں، اب تو یہ ایمان تمہاری پراپرٹی ہے، تم نے اسے اپنے لیے قبول کر لیا، محمد دنیا میں ہو یا نہ ہو، ابو بکر موجود ہوں یا نہ ہوں، اب تو تمہیں اپنے اس نظریے کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے لیے کام کرنا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک انقلابی، ہر ایک مسلمان کو خود اس نظریے کا خود کسٹوڈین ہونا ہے، اس کے مطابق اسے جدوجہد اور کوشش کرنی ہے، کوئی ہو یا نہ ہو۔ بھائی کوئی بھی آدمی ناگزیر اور ضروری نہیں ہے اس کام کے لیے،
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صاف فرما دیا کہ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یاد رکھو من ينقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو ایڑیوں کے بل واپس لوٹ گیا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات سے مت گھبراؤ کہ تمہارا لیڈر ہے یا نہیں ہے، تمہیں از خود اس نظریے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنی ہے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ دیکھو گزشتہ قوموں میں کتنے نبی اور کتنے ایسے اللہ والے گزرے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی انبیاء ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ لڑی۔ ربیون کثیر، ربانی اللہ والے لوگ، انہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر دشمنوں کے خلاف جنگ لڑی۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا، اللہ کے راستے میں اس جدوجہد اور کوشش میں نہ تو انہوں نے کوئی سستی اور کمزوری دکھائی، نہ وہ بزدلی انہوں نے اختیار کی، نہ وہ ٹوٹے۔ وما استکانوا واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر و استقامت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے گزشتہ تاریخ میں ہر اللہ والے نے جدوجہد اور کوشش کی ہے انبیاء کے ساتھ مل کر۔ آج تم کیوں بزدلی اور سستی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو؟ اور ان تمام تر جدوجہدوں کے باوجود ان تمام لوگوں کا ایک ہی کہنا تھا، وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے اللہ ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں اس کام کرنے میں اگر کوئی غلطی کمزوری رہ گئی، کوئی حد سے ہم تجاوز کر گئے تو اسے بھی معاف فرما، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ تو فاتحہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بہت بہتر بدلہ دیا، کامیابی اور ترقی دی، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی بہت اچھا ثواب دیا، واللہ یحب المحسنین۔ قرآن حکیم نے دوبارہ پھر حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم نے ان کافروں اور ظالموں کی اطاعت کی تو تم خسارے میں ہو، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہارا رعب ہو ان پر، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ان پر تمہارا رعب ہونا چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں تمہیں کامیابی اور غلبہ نصیب ہونا ہے، نہ یہ کہ تم خود مرعوب ہو جاؤ ان سے۔ قرآن حکیم نے اسی ضمن میں مزید حکم دیا ہے اور واضح طور پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے حقائق کا انکار کیا، کفر اختیار کیا، اور انہوں نے جدوجہد اور جہاد کے راستے سے بچنے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کیے۔ ایسا نہیں، بلکہ تم جدوجہد اور کوشش کا راستہ اپناؤ اور اس کے لیے اقدامات کرو۔ قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ ایک اور بنیادی حکم بھی یہاں پر دیا کہ تمہارا اجتماعی نظام وہ باہمی مشاورت اور اجتماعیت سے قائم ہونا چاہیے۔ قرآن نے صاف طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وشاورہم فی الامر، حکومتی معاملات میں، امور کی انجام دہی میں ان صحابہ سے مشورہ کریں۔ حالانکہ نبی اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا حکم لانے والا ہے، جن باتوں میں تو اللہ نے واضح اور دو ٹوک حکم دے دیا، وہاں تو ظاہر ہے کہ مشورے کی بات نہیں، وہاں تو خود نبی کے اختیارات بھی ختم۔ اللہ نے جو حکم دے دیا وہ نبی اور نبی کی پوری جماعت نے عمل کرنا ہے، اور جہاں اللہ کا حکم دو ٹوک نہیں آیا وہاں جماعت سے مشاورت کا حکم دیا گیا، شاورہم فی الامر فاذا عزمت، مشورے کے بعد جو آپ فیصلہ کر لیں، فتوکل علی اللہ۔ یہ آیت خاص طور پر اس وقت نازل ہوئی کہ جب غزوہ احد کے موقع پر صحابہ سے حضور نے مشورہ لیا کہ جنگ کیسے کرنی چاہیے، دشمن آ پہنچا ہے، احد پہاڑ کے قریب پہنچ چکا ہے، مقابلہ کرنے کا طریقہ کیا ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق وغیرہ جو
جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ دشمن چونکہ مدینہ پر حملہ آور ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں دفاعی جنگ لڑنی چاہیے مدینے میں رہ کر۔ لیکن صحابہ میں سے وہ نوجوان جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آمنے سامنے مقابلہ ہونا چاہیے، دفاعی کے نہیں، ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ ہم اپنے طاقت و قوت کا جوہر دکھا سکیں۔ صحابہ کی اکثریت نے جب یہ رائے دی کہ ہمیں باہر جنگ لڑنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا۔ اس آیت کی روشنی میں جو مشورہ صحابہ سے کیا، اکثریت کی رائے کے مطابق، جس میں حضور کی رائے بھی شامل نہیں تھی، صحابہ کی اکثریت کی رائے کے مطابق جمہوری اصولوں پر، مشاورت کے اصولوں پر حضور نے فیصلہ فرمایا کہ ٹھیک ہے جی، باہر جنگ لڑیں گے۔ حضور جب اس فیصلے کے مطابق اپنے گھر تشریف لے گئے اسلحہ باندھنے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے، اور باقی تمام صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنا اپنا اسلحہ پہن کر آ جائیں، تو جو بزرگ صحابہ تھے انہوں نے نوجوان صحابہ سے کہ بھئی یہ تم نے اچھا نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مدینے میں رہ کر جنگ لڑنے کی تھی، اور ابو بکر وغیرہ ان کی رائے بھی یہی تھی، اور تم نے یہ باہر جنگ لڑنے کی بات کی ہے، بڑا نقصان ہوگا۔ تو ان نوجوان لوگوں کو کچھ خیال آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، ہتھیار پہن کر گھر سے باہر تشریف لائے، تو ان نوجوان صحابہ نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی رائے ہو اس کے مطابق ہم کام کر لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، نبی اب فیصلہ کر چکے، جماعت کا مجلس مشاورت کا عمل مکمل ہو گیا، فیصلہ عزم ہو چکا، اب اس کی خلاف ورزی، اور جب نبی اسلحہ پہن کر میدان میں آ جائے تو اب وہ اسلحہ اتارا نہیں کرتے، اس لیے اب جو فیصلہ ہو چکا ہے اسی کے مطابق عمل ہوگا۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ قرآن حکیم نے اسی تناظر میں یہ ذمہ داری عائد کی، آگے 2 رکوعوں میں تفصیلات بیان کی ہیں کہ اس جنگ میں کن کن لوگوں نے کیا کیا ان سے لغزشیں یا غلطیاں ہوئیں، قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا اور اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ یہاں پر واضح طور پر جو بنیادی حکم دیا ہے کہ اس کام میں جدوجہد اور کوشش میں جو مقابلے کی حکمت عملی ہے وہ جرأت اور ہمت کے ساتھ جاری رہنی چاہیے، اس میں کسی قسم کی بزدلی یا کمزوری کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ موت بھی قبول کرنا پڑے تو موت بھی قبول کی جائے گی، اس کے مطابق بھی جدوجہد اور کوشش کی جائے گی، کیونکہ موت آج نہیں تو کل آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس سے گھبرا کر جدوجہد کے راستے کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن حکیم نے اسی تناظر میں آخری رکوع میں اس کائنات کے مختلف امور کا تذکرہ کر کے دعوت دی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، خاص طور پر دن اور رات کے اس اختلاف پر غور و فکر، عقل مندوں کے لیے نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے ہوئے بھی، اور ہر عمل میں، اور اللہ کی اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے یہ کائنات فضول اور لغو پیدا نہیں کی، اور پھر جہنم کے عذاب سے بچنے اور دیگر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اس دعوت کو قبول کرنے کا واضح طور پر اعلان کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پہ قرآن حکیم نے ایک واضح حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ پچھلی سورت میں بھی سورۃ البقرہ کے اختتام پر دعا مانگی گئی تھی کہ ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف کر کے ہمیں اپنے مخالفوں پر غلبہ عطا فرما، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور یہاں بھی چونکہ جماعت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کا تذکرہ چلا آ رہا ہے تو تمام احکامات کو 4 بنیادی امور کے تناظر میں آخری آیت میں واضح طور پر مسلمان جماعت کو حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو اپنے اس نظریے پر ثابت قدم رہو،
جو نظریہ غلبے کا، انسانیت کی بھلائی کا، امن کا، ابراہیمی تحریک کے قبول کرنے کا، اس کی اتباع کا تم نے اختیار کیا ہے، اس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، نہ صرف خود بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی صابروا، ساتھیوں میں سے جو کمزور ہو رہا ہو اس کو دوبارہ حوصلہ دے کر اپنے نظریے پر قائم رکھوانا، یعنی جماعت کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کا حکم دیا گیا، صابروا۔ اور ورابطوا، تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ افراد جو آپ کی اس اجتماعیت کے ساتھ رابطے میں آ چکے ہیں ان سے مسلسل رابطہ رکھو۔ تنظیم رابطے کے بغیر آگے نہیں بڑھتی، بالائی احکامات، بالائی نظم کے احکامات نچلے نظم تک آتے ہیں، اور نچلے نظم کے تمام اعمال کی رپورٹ، کارکردگی بالائی نظم تک پہنچتی ہے۔ رابطوں کا یہ دو طرفہ نظام موجود ہو تو دراصل نظم و اجتماعیت یہ قائم ہوتی ہے۔ تو حکم دیا گیا مسلمان جماعت کو رابطو، اور یہ جماعت کے داخلی نظام سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور جیسے دیگر مفسرین نے بات کی ہے سرحدوں کی حفاظت یا اس کے مرابطے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ سرحدوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی، چونکہ سرحدوں کی حفاظت پر جو فوج مامور ہوتی ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں میں رہتی ہے کہ کسی بھی جگہ سے کوئی دشمن سرحد کراس کر کے اندر داخل نہ ہو جائے، اس لیے اس کو بھی مرابطہ کہا جاتا ہے۔ تو اس نظم و ضبط، ڈسپلن اور اجتماعیت کو برقرار رکھو۔ اور آخری بات، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جو اس صورت میں پہلا حکم دیا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ دوبارہ قرآن حکیم نے پھر دہرایا واتقوا اللہ۔ اور یہ بات وہ بھی ہے جو سورۃ بقرہ کے آغاز میں بھی ھدی للمتقین، اور اس ھدی للمتقین کے لیے قرآن نے کہا تھا اولئک ھم المفلحون۔ تو فلاح متقی جماعت کے لیے ہے۔ آغاز سورۃ بقرہ میں یہ بات کہی گئی تھی، دونوں صورتوں کے تمام مضامین مکمل ہو رہے ہیں، اس لیے قرآن نے آخری جملہ یہاں پر بھی ارشاد فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یعنی ایسی عقل و شعور و فہم و بصیرت پیدا کرو جس سے حق و باطل، عدل و ظلم کے درمیان تمیز پیدا کر سکو، پھر حق، نیکی اور سچائی کا نظام قائم کرنے اور ظلم اور باطل کو مٹانے، اس کے سسٹم کو توڑنے کی جدوجہد اور کوشش کرو اللہ کی رضا سے۔ تو جو آخری بنیادی حکم قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں دیا وہ تقوی کا اختیار کرنے کا عمل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ باتیں تم اپنی زندگی میں پیدا کر لو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فلاح اور بقا اسی کے لیے ہے جو ان امور کے اوپر اپنی زندگی کی تعمیر و تشکیل کر لیتا ہے، اپنی اجتماعیت قائم کر لیتا ہے۔ تو اس طرح آل عمران نے البقرہ کے جتنے بھی بنیادی مضامین تھے ان کی تکمیل کر دی اس صورت کے اندر۔ تو خلافت کبریٰ یعنی بین الاقوامی سطح کے انسانی معاشرے کی تشکیل کے تمام قوانین اور ضابطے ان دونوں صورتوں میں مکمل طور پر ہمارے سامنے آ گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں انہیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔